ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مکرم محترمی حضرت العلام نائب مولانا محمد اشرف قادری صاحب زیدہ مجدکم محفل میں تشریف فرما دیگر برادران اسلام ہمارے بھائی یاسر صاحب نے یہ نیا گھر خریدا تو حصول برکت کے لیے یہاں محفل مولد شریف کا اہتمام کیا میں آپ سے تھوڑی سی دیر کے لیے گفتگو کروں گا حضرت مولانا آپ سے خطاب فرمائیں گے بس میں ذکر پاک کی برکات کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے مولانا کو خطاب کی دعوت پیش کروں گا آپ ذرا ذوق کے ساتھ بیٹھے جشن ولادت ہے خوشی کا اظہار کریں آپ کے انداز بتائیں کہ آپ کو رسول اللہ کی خوشی ہے حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ ہوئے عارف باللہ تھے وہ ذکر پاک کی محفل کا اہتمام کرتے ایک بار ایک خیال دل میں پیدا ہوا اور وہ خیال پریشان کرنے لگا اس خیال نے اضطراب پیدا کر دیا وہ خیال کیا تھا کہ میں جو اہتمام کرتا ہوں نہ جانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند بھی ہے کہ نہیں اضطراب حد سے بڑھ گیا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا کہ حضور نے اپنا جلوہ دکھایا اور ایسا ارشاد فرمایا کہ میرا سارا اضطراب ختم ہو گیا مجھے اطمینان قلب حاصل ہو گیا
اور سرکار نے اتنا ارشاد فرمایا من فارح بنا فرحنا بہی، جس کو ہمارے آنے کی خوشی ہے ہم بھی اس کے ساتھ خوش ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل کائے تو جواب حسوا مشکل حل می شود بے کیلو قال، پاسوں والے پاسوں میں لگے رہے، مناظرے چلتے رہے، حضور کے غلام حضور کے ذکر سے اپنے دلوں کی دنیا کو آباد رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کو حضور کے ذکر سے سجائے ہوئے ہیں۔ یہ ذکر یوں ہی چلتا رہے گا۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان ہے۔ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل جمی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا ذکر تو ہوتا ہی رہے گا۔ اب آبِ گرامی یاد رکھیے، جس مقام پر کلمہ شریف پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نماز ادا کی جائے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ کسی مسلمان کو تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور جہاں ناچ گانے ہوں وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ بے شک۔ اور یہ نہیں بس وقتی طور پر نہیں، وہ لعنت وہاں سے ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضرت میاں میر صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں آپ کا مزار شریف ہے، کوئی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ تو آپ سفر پر تھے، ایک مقام سے گزرے، رات آ گئی، ایک مکان دیکھا، اس میں تشریف لے گئے۔ وہ خالی مکان تھا، رات بسر کرنے کے لیے۔ تو آل اللہ نے تو غفلت سے تو رات بسر نہیں کرنی ہوتی، وہ تو عبادت کے لیے تخلیہ چاہتے ہیں۔ جب عبادت شروع کی، وہ ذوق حاصل نہیں ہو رہا، دل لگ نہیں رہا، وہ عبادت میں جو سرور ہوتا ہے، جو دلوں کا چین ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اضطراب یہ کیا وجہ ہے اس مکان میں کہ جہاں مجھے یہ رات بسر کرنی پڑی، مجھے ذوق عبادت حاصل نہ ہو سکا، اس میں یہ نحوست کیسے پیدا ہوئی؟ بتایا گیا 40 سال پہلے یہاں ایک بارات اتری تھی، لوگوں نے ناچ گانا کیا تھا اور شراب نوشی کی تھی، سرے عام اللہ کی نافرمانیاں کی گئیں، یہ اس کی نحوست ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جہاں نافرمانیاں ہوں وہاں لعنت برستی ہے، اور جہاں سلطان کائنات کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، دلوں کے زنگ اترتے ہیں، ظاہر و باطن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ وہ دیوبندی جماعت کے بڑے نامور مولوی اشرف علی تھانوی
ان کی بڑی مشہور تصنیف ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھانوی صاحب اپنی ایک اور کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں نشر الطیب لکھ رہا تھا تو اس عرصے میں ہندوستان میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی. ہمارے علاقے تھانہ بھون میں بھی وبا پھیلی ہوئی تھی. ہر روز 4-5 جنازے طاعون سے مرنے والوں کو اٹھائے جاتے ہیں. یہ صورتحال میں یہ بات میرے مشاہدے میں آئی کہ جس دن میں نشر الطیب کا کوئی جز لکھتا ہوں اس دن شہر سے کسی کے مرنے کا اعلان سننے کو نہیں آتا. طاعون سے کوئی نہیں مرتا. جس دن ناغہ ہو جاتا ہے مصروفیات کی وجہ سے میں کچھ لکھ نہیں پاتا, اسی دن 4-5 جنازے ہو جاتے ہیں. شروع میں تو میں نے مال اتفاق سمجھا, اتفاقاً ایسا ہو گیا, لیکن بار بار کے تجربے نے یہ بات ثابت کر دی. مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ سرکار کے فضائل آپ کا ذکر پاک جب لکھتا ہوں اس کی برکت سے طاعون سے کوئی نہیں مرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. جس دن ناغہ ہو جاتا ہے اس دن کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے. احباب گرامی, یہ ذکر کی برکات اس کتاب میں لکھا کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا غلام الرازق رحمہ اللہ کا یہ جملہ اکثر جب کتاب پڑھتا تھا مجھے یاد آتا ہے کہ میں تو نشر الطیب کو حرز جاں بنا کے رکھتا ہوں. حضور کی سیرت میں بیان کی ہے, آپ کے فضائل بیان کیے ہیں. معراج پر بہت خوبصورت لکھا ہے. آغاز کہاں سے کیا؟ پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں, اور وہی حدیثیں بیان کی ہیں جو آپ اپنے علماء سے میلاد کی محفل میں سنا کرتے ہیں. وہ ساری حدیثیں بیان کی. آغاز ہی یہاں سے کیا. کتاب کھولتے ہی سب سے پہلے سی پر نظر پڑتی ہے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں. یہ تھوڑی سی میں نے پہچان کرا دی اس کتاب کی. انسان محترم ذکر پاک برکت ہی برکت. یہ سرکار کا اسم گرامی جب لیا جاتا ہے, جب سرکار کا اسم گرامی لیا جاتا ہے تو وہ دل کو سرور حاصل ہوتا ہے. اور اگر کوئی سچے دل سے حضور کا نام لے, اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ خاص دل کا چین عطا کرتا ہے
جس کے لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہیں اور دلوں کا چین نہ تلاش کرتے رہنا، دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ پھر شفا شریف میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر کون سا ذکر ہے؟ اللہ کے منکر تو یہودی بھی نہیں ہے، اللہ کے منکر تو نصرانی بھی نہیں ہے، تو کیا وہ ذکر اللہ کا ذکر بنتا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر نہیں بنتا۔ اللہ کے ہاں ذکر تو وہ بنتا ہے جس پر محمد الرسول اللہ کی نسبت کی مہر لگی ہوتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی یہ اللہ کا ذکر بنتا ہے۔ اللہ اللہ کرے نا حضور کے غلام تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ امام اہل سنت نے جو فرمایا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجریو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ سقر دوزخ کا نام ہے۔ حضور کو چھوڑ کر میں ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، خاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ شفا شریف میں لکھا ہے کہ یہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ الا بذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ تطمئن القلوب۔ جب رسول اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے، جب سرکار کے یاروں کا ذکر کیا جاتا ہے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آصف بھائی نے اپنے گھر کو ذکر حبیب کے لیے مزین کیا ہے، تو ہمیں سرکار کے کرم سے اللہ کے فضل سے یہی امید ہے کہ اس ذکر کی برکت اب کبھی ختم نہیں ہوگی، برکت ان کو ہمیشہ حاصل رہے گی۔ اب میں